یہ جو بیرسٹر سید علی ظفر صاحب ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ ہیں، سینیٹر بھی ہیں، آج پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا ہے دی سپریم کورٹ ٹوڈے ہرڈ دی پروسیڈنگز آن ہولڈنگ آف جلساز انفارمڈ دا کورٹ دیٹ پی ٹی آئی ول ناٹ اسٹاپ اینی ون فرام ووٹنگ ان دی نو کانفیڈنس موشن اینڈ کنڈیم واٹ ہیپنڈ آؤٹ سائڈ دا سندھ ہاؤس. تو پہلے جو ان کے کچھ وزراء تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے جو باغی ارکان ہیں ان کو تو لاکھوں لوگوں کے مجمع سے گزر کے جانا پڑے گا. آج علی ظفر صاحب نے کہا کہ نہیں، پی ٹی آئی کسی کو روکے گی نہیں ووٹ ڈالنے سے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی بھی اب ڈی چوک پہ جلسہ نہیں کر رہی، شاید اپوزیشن بھی نہ کرے. آپ کی ایڈوائس کیا ہے؟ میرے خیال میں جی یہ سپریم کورٹ کے آنے کی وجہ سے معاملات کچھ تھوڑے بہت چینلائز ہو گئے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتا تو خطرہ تھا تصادم کا بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو بھی خطرہ تھا، ہمارے ایوانوں کو بھی خطرہ تھا، کیونکہ ہماری تاریخ ایسی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اگر تصادم ہو جائے تو پھر اور قوتیں جو ہیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے یا جو انڈرٹیکنگ دی ہے گورنمنٹ نے کہ جی ہم کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکیں گے نہیں، یہ آئین کے بھی مطابق ہے اور ان حالات میں صحیح فیصلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جلسہ نہ کرنا، یعنی علیحدہ علیحدہ جلسے کرنے، یہ بھی بالکل درست ہے، کیونکہ اگر جلسے ہو رہے ہیں اس وقت جذبات بہت ابھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے یہ لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا اچھا ٹھیک ہے. تیسری چیز جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرف حالات اب تک پہنچ چکے ہیں، میرے خیال میں گورنمنٹ اگر تھوڑی سی دانش مندی کا مظاہرہ کرتی یا سوچتی تو یہ آخری سال ہے ویسے بھی الیکشن کا، 4 سال تقریباً اگست میں پورے ہو جائیں گے. تو چاہیے یہ تھا کہ نیگوشیٹ کر لیتے اپوزیشن کے ساتھ کہ جی ہم جلدی الیکشن کرا دیتے ہیں، اس سال الیکشن کرا دیتے ہیں، اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی طے کر لیتے معاملات جن کا تنازع چلا آ رہا ہے. مثلا الیکٹرل ریفارمز ہیں، آئین میں بھی کوئی ترامیم کرنی ہے تو وہ بھی بیٹھ کے ہو سکتی تھی، لیکن وہ ایک ایسی فضا میں ہو سکتی ہے جبکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اب حالات آگے نکل گئے ہیں، اس کے باوجود میں توقع رکھتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ بیٹھ کے طے کر لیں، الیکشن جلدی ہو جائے، کیونکہ یہ ایک بہتر جمہوری حل ہوگا بنسبت اس کے کہ نو کانفیڈنس ہو، نئی گورنمنٹس آئیں، وہ پتہ نہیں کتنی سٹیبل ہوتی ہیں، اور اس کا ملک کی معیشت پہ، ملک کی سیاست پہ، بین الاقوامی جو ہمارے امور ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑے گا. تو لہٰذا یہ بہتر ہوگا کہ اس طرف سوچا جائے. کامران مرتضیٰ صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تجویز آئی ہے. اگر ایک بات میں ایڈ کر دوں، آپ نے میں سے پوچھا کہ ہم آپ کی اجازت سے جناب کاف اور جو ایم کیو کو ہم دیکھ رہے ہیں جی، وہ ہم ضرور واچ کر رہے ہیں، مگر ہماری اپنا جو دانش ہے، شعور ہے، وہ پورا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو بحال رکھنا چاہتے ہیں. کاف پارٹی جو ہے نا، یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم صاحب چاہتے تھے کہ بی اے پی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں مرج ہو جائے. سر میں نے ایسی کوئی ڈائریکٹلی میرے سے بات نہیں ہوئی کبھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، جو تجویز آئی ہے وسیم سجاد صاحب کی، اچھی تجویز ہے مگر اب دیر ہو چکی. بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ عمران خان صاحب کا اگر ٹھیک ہوتا تو یہ سب کو ساتھ لے کے چلتے. مسلم لیگ نون ان کو کوئی ایسی ریزسٹنس نہیں دے رہی تھی شروع میں، پیپلز پارٹی کوئی ریزسٹ نہیں کر رہی تھی، تھوڑی بہت اگر کوئی ریزسٹنس اگر تھی تو وہ جے یو آئی کی طرف سے تھی. تو یہ ممکنات تھی کہ اگر فرض کریے کہ کسی کے گھر چلا جائے، ہمارے ہاں جو ہے یہ رواج ہوتا ہے کہ کسی کے گھر چلے جائیں اور جا کے کہیں کہ جی جو ہوا بس ہم مجھے معافی دے دیجیے. اس طرح لے کے یہ 5 سال بہت آسانی سے گزارا کیا جا سکتا تھا. یہ جن کے ساتھ ایک پیج پہ تھے ان کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں رہ سکے، ہم تو دوسرے پیجز پہ تھے، تو ہمارے ساتھ تو انہوں نے خراب کرنا ہی کرنا تھا. اور ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، این آر او نہیں دوں گا. بھائی خدا کے بندے، این آر او مانگا کس نے آپ سے؟ اچھا